میٹرونیڈازول، جسے عام طور پر میجک بلیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کہ میٹرونیڈازول ایک اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی پروٹوزول پراپرٹیز رکھنے والا ڈرگ بھی ہے۔ اینٹی بیکٹیریل یعنی یہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے، اینٹی پروٹوزول یعنی پروٹوزوا کو بھی کل کرتا ہے، جس میں ہمارے پاس مین اگزامپل ہے ٹرائکومونس ویجینیلس۔ میٹرونیڈازول نیٹرو امیڈازول کلاس سے تعلق رکھنے والا ڈرگ ہے۔ میٹرونیڈازول مختلف ڈوزیج فارمز میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹیبلٹ فارم میں، کیپسول فارم میں، جیل فارم میں، کریم فارم میں اور آئی وی انفیوژن فارم میں۔ پاکستان میں چند مشہور برانڈز میں شامل فلیجل، ریام اور میٹروزین ہے۔ میٹرونیڈازول پاکستان میں 200 اور 400 ملی گرام کے ٹیبلٹ فارم میں آتے ہیں، جبکہ ادر کنٹریز میں یہ 250 اور 500 ملی گرام کے ٹیبلٹ فارم میں بھی آتے ہیں۔ میٹرونیڈازول کسی بھی فارمیسی سے ایزیلی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میٹرونیڈازول کی اگر تھیراپیوٹک انڈیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت قسم کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ریپروڈکٹیو سسٹم کے آرگنز کے انفیکشنز ہو، چاہے ماؤتھ انفیکشن ہو، چاہے گیسٹرو انٹسٹینل انفیکشن ہو، چاہے اسکن انفیکشن ہو، چاہے بون انفیکشن ہو۔ میٹرونیڈازول ٹرائکومونیسس، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اور بیکٹیریل ویجینوسس میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹرائکومونیسس کاز ہوتا ہے ٹرائکومونس ویجینیلس کی وجہ سے، جو کہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، جس کی علامات فیمیلز میں یہ ہوتی ہیں کہ ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے، جو کہ وائٹ یا گرین کلر کے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایچنگ کا ہونا یہ اس کی الگ علامت ہے، اور اس کے علاوہ یورین برننگ جو ہے یہ اس کی تیسری علامت ہے۔ ٹرائکومونیسس میل اور فیمیل دونوں کو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ فیمیلز کو ہوتا ہے، اور میل میں اکثر یہ سمپٹومیٹک یعنی بغیر کسی علامات کے ہوتا ہے۔ ٹرائکومونیسس ایک قابل علاج مرض ہے۔ ٹرائکومونیسس میں میٹرونیڈازول کی جو ڈوز ہے وہ 2 طرح سے دی جاتی ہے۔ ایک طرح تو یہ ہے کہ 200 یا 250 ملی گرام دن میں 3 ٹائم یعنی صبح، دوپہر، شام 7 دنوں تک دینی ہوتی ہے، یہ علاج ہے ٹرائکومونیسس میں۔ دوسرا طریقہ علاج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں 1 ڈے ٹریٹمنٹ، جس میں ایک ہی دن میں آپ نے 2 گرام میٹرونیڈازول پیشنٹس کو دینا ہوتا ہے۔ بیکٹیریل ویجینوسس میں بھی اس کی یہی ڈوز ہے، یعنی 400 یا 500 ملی گرام میٹرونیڈازول 3 ٹائم 5 سے 7 دن کے لیے، یا 1 ڈے ٹریٹمنٹ 2 گرام ایک ہی دن میں۔ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز میں میٹرونیڈازول کی ڈوز 400 ملی گرام دن میں 2 ٹائم 14 دنوں تک کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ میٹرونیڈازول کے اب ہم جی آئی ٹی کے انفیکشنز کی بات کریں تو یہ معدے کے انفیکشن میں، آنتوں کے انفیکشن میں، اور اس طرح جیارڈیسز اور ایکسٹرا انٹسٹینل انفیکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پیریٹونائٹس۔ انٹیموبا ہسٹولیٹیکا، جس کی وجہ سے ایمیبیسس کاز ہوتا ہے۔ ایمیبیسس لیور کا بھی ہو سکتا ہے اور انٹسٹن کا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں سچویشن میں جو ریکمنڈڈ ڈوز ہے میٹرونیڈازول کی وہ 800 ملی گرام 3 ٹائمز 5 سے 10 دن کے لیے ہے۔ اسی طرح پیڈز میں بھی 35 ملی گرام پر کے جی 5 سے 10 دن کے لیے اس کی ریکمنڈڈ ڈوز ہے۔ جیارڈیا لیمبلیا ایک اندر پروٹوزوا ہے جو کہ آنتوں کا انفیکشن کاز کرتا ہے، جسے جیارڈیسس کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی ریکمنڈڈ ڈوز 250 ملی گرام صبح، دوپہر، شام 5 دن تک اس کا استعمال کرنا ہے۔ پیپٹک السر جو کہ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں بھی میٹرونیڈازول ایک بہت پازیٹیو رسپانس دیتا ہے ایریڈیکیشن آف دا ایچ پائلوری میں۔ اس کے علاوہ اورل انفیکشنز میں، جس میں ایکیوٹ ڈینٹل انفیکشن ہے، اس میں میٹرونیڈازول کا بہت زیادہ استعمال ہے، خاص کر جنجیوائٹس میں۔ اس میں اس کی ریکمنڈڈ ڈوز 250 ملی گرام، وہی صبح، دوپہر، شام 3 سے 7 دن تک اس کی ریکمنڈڈ ڈوز ہے۔ ہر دوائی کی طرح میٹرونیڈازول کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس میں سے موسٹ کامن سائیڈ ایفیکٹس میں دل کا خراب ہونا، سر میں شدید درد ہونا، اور منہ کا خشک ہو جانا، اور ڈائسلفرام لائک ایفیکٹ کا ہونا۔ اسی وجہ سے میٹرونیڈازول کو کبھی بھی الکوہل کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک طرف الکوہل لیں گے اور دوسری طرف میٹرونیڈازول لیں گے تو ڈائسلفرام لائک ایفیکٹ ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شدید قسم کا کہکانا ہوتا ہے، شدید قسم سر میں درد ہوتا ہے، کنفیوژن اور چہرے کا سرخ ہو جانا جیسی علامات اس میں شامل ہیں۔ ڈائسلفرام ایک ایسی دوائی ہے جو کہ شراب نوشی سے نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہم پریکاشنز کی بات کرتے ہیں تو میٹرونیڈازول ویسے تو کیٹیگری بی میں آتا ہے پریگننسی کے حساب سے، لیکن فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی میں اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جس کو کہتے ہیں ڈرگ انٹریکشن۔ ہر ڈرگ کا کچھ انٹریکشن ہو سکتا ہے کسی بیماری کے ساتھ، کسی دوائی کے ساتھ، کسی فوڈ کے ساتھ۔ میٹرونیڈازول کو اینٹی کوگولنٹس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پوٹینشیٹ کر سکتے ہیں اینٹی کوگولنٹ ایفیکٹ آف دا وارفرین کو۔ میٹرونیڈازول کو سیمیٹاڈین کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ وہ ڈکریز کرتا ہے میٹابولزم آف دا میٹرونیڈازول کو۔ اس کو فینوباربیٹال اور فینیٹوئن کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انکریز کر سکتے ہیں دا میٹابولزم آف میٹرونیڈازول کو، جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ، تھیراپیوٹک ایفیکٹ ویسا نہیں رہے گا۔ یہ کچھ خاص باتیں تھی میٹرونیڈازول کے حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اور ویڈیو کو تھوڑا بہت لانگ ہونے کے لیے سوری، بٹ لیکن ضروری ہوتا ہے تاکہ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو کور کیا جا سکے ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔